سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ایسے آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں جو کہ براہ راست آپ کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اور مشکل وقت میں بھی کام آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے کچھ دیر پہلے دو مضمون آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے، جس میں یہ بتایا گیا کہ مذہبی رجحانات اور مذہب سے قربت انسان کی صحت پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے مریض جو کہ بالکل لا علاج ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی امید نہیں ہوتی کہ ان کی بیماری صحیح ہو سکے گی یا نہ ہو سکے گی۔ ان کے عزیز و اقارب ان کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر انہیں امید ہوتی ہے ایک ایسی ذات سے جو کہ ان کا بنانے والا ہے۔ انہیں پھر بھی لگن ہوتی ہے، اور اگر وہ مذہب سے قریب ہوں تو وہ ایسے دعائیہ کلمات ہر وقت ادا کرتے رہتے ہیں جس سے انہیں طاقت ملتی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک میکینزم ہے جو کہ ہمارے جسم کے اندر مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ اس میکینزم کے اندر ڈیفنس سسٹم بھی آ جاتا ہے۔ اگر صرف ڈیفنس سسٹم کو الگ کر دیا جائے اور صرف دواؤں تک ہم سوچیں کہ دوائیں صحیح کرتی ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ دوائیں جو ہیں پورا کام انجام نہیں دیتی۔ دوائیں جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں ڈیفنس سسٹم کو۔ ڈیفنس سسٹم اگر کام کر رہا ہے تو مسلسل اس کی افادیت ہم محسوس کرتے ہیں، اس کی مسلسل یعنی کہ سپورٹ ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینٹی بایوٹکس ہیں، مختلف دوائیں ہیں جراثیموں کو مارنے کے لیے، جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ ایک حد تک یعنی کام کرتی ہیں۔ باقی ہمارا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں اس کے اندر کیمو تھراپی جو دی جاتی ہے، وہ کیمو تھراپی ایک اسٹیج تک یعنی کہ کام کرتی ہے، جو کینسر سیل ہے ان کو ختم کرتی ہے۔ باقی ہمارا ڈیفنس سسٹم، ہمارا جو سسٹم اندرونی سسٹم ہے، وہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ صرف علاج اور معالجے ہی یعنی کہ ہمارے سسٹم کو صحیح کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ڈیفنس سسٹم، ہمارا سسٹم جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ جب ہمیں یہ قوت ارادی ہماری کام کرتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی قوت ہے جو ہمارے سسٹم کو چلا رہی ہے، اور کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں زندہ رکھ رہی ہے، تو ہمیں مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور مزید قوت کے ساتھ ہمارا پورا سسٹم جو ہے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہمارے جسم میں رواں دواں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان احساسات کو تقویت دی جائے، اور جو لوگ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر بہت اچھی روحانیت کی دلیلیں ہوتی ہیں اور روحانیت کی باتیں ہوتی ہیں، روحانی فلسفے ہوتے ہیں، اس سے جتنا قریب ہوں گے اتنا ہی انہیں بہتر محسوس ہوگا، اور بہتر محسوس ہونے کے ساتھ جو ہے ان کے جسم جو ہے بیماری کی حالت میں اور تکلیف کی حالت میں اور مسائل کی حالت میں انہیں سپورٹ کرے گا۔ کئی اسٹڈیز کی گئیں جس میں یہ دیکھا گیا کہ دعائیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ یہ اسٹڈیز مختلف اخبارات میں، الیکٹرانک میڈیا پہ مل سکتی ہیں، جس میں یہ دیکھا گیا کہ چند مریض یعنی کہ کچھ مریض سلیکٹ کیے گئے، کچھ تعداد سلیکٹ کی گئی، اور انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کے لیے کوئی دعائی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، اور دوسرے مریضوں کو سادہ طریقے سے علاج معالجے کی دوائیں دی گئیں۔
مریضوں دونوں کی جو گروپ تھے وہ ایک ہی قسم کے مریض تھے اور ایک ہی ایج گروپ کے مریض تھے، مگر جب پوری علاج معالجے کی وقت ختم ہوا تو دیکھا یہ گیا کہ جو مریض جن کے لیے دعائی یا محفلیں منعقد کی گئیں یا کچھ اس قسم کا طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا، وہ مریض زیادہ بہتر طریقے سے اور کم سے کم کمپلیکیشن کا شکار ہوئے اور بہتر طریقے سے ٹھیک ہوئے، حالانکہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے لیے دعائیہ محفلیں یا دعائیہ کلمات ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دعائیں ہمارے مشکل وقت میں کام آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہستیاں موجود ہیں، اور ایک ایسی ہستی ہے جو کہ ہمارے جسم کو بنانے والی ہے، وہ ہمیں زندہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ لوگ اپنے مذہبی رجحانات کو اور اس کو بہتر طور پر سمجھیں، اور ایسے وقت میں جب کوئی مشکل ہو تو اس سے وابستہ ہوں تاکہ ان کی بیماریاں، ان کے مسائل حل ہو سکیں۔